میری بہن نے بڑی وضاحت سے فیکٹس اینڈ فگرز دیے اور بعد میں کچھ چیف گیسٹ تشریف لائیں، انہوں نے بھی ایک بڑی ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسپوزے کیا انہوں نے حالات کو. دیکھیں یہ جو وائلنس ہے خواتین کے خلاف اٹ از گلوبلی پروگریسو ہے، پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں ہے. ہمیں آج سے جب سے سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتی تھی. ایک گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، ایک گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا ایک شہر میں کیا ہو رہا ہے. اخباروں میں اس زمانے میں شروع ہوئے تھے تو تھوڑا بہت آتا تھا، اس کے بعد جنرلی یہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. اب اس قسم کی جو ڈسکشنز ہم کر رہے ہیں اس کا حاصل تو یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ریکمنڈیشنز فلوٹ ہوں یہاں سے، ورنہ تو فائدہ کوئی نہیں ہے تو نشستن گفتن برخاستن. تو میری بہن نے سب نے فیکٹس فگرز تو دے دیے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اتنے لاکھ مسجدیں ہیں، اتنے محراب و مندر ہیں، لیکن وہ افیکٹو کیوں نہیں ہے؟ وہ مندر وہ محراب کیوں نہیں ہے افیکٹو؟ وہ عالم یا مولوی یا جو بھی اس کو کہیں وہ کیوں افیکٹو نہیں؟ اس لیے کہ وہ خود مثال نہیں ہے اس کی. کیونکہ ہمیں جب تک اگزامپل نہیں ہم اپنی سیٹ کریں گے تو ہم کسی دوسرے کو امپریس بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی تم یہ کرو. بالکل. تو حضور نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک اگزامپل سیٹ کی تھی. ہم آج سنت جو کہتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ ہر چیز فالو کرتے ہیں، لیکن ہم بحیثیت قوم، میں آپ کو سر آپ کو میں بتاؤں 1988 میں ایک ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. ڈاکٹر محبوب الحق تشریف لائے تھے NDC میں، جب میں اس زمانے میں NDC میں تھا. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کا کردار نہیں ہے پاکستان میں. انہوں نے کہا دیکھیں ہر شعبے میں خواتین کام کر رہی ہیں پاکستان میں. ہم اس کو 3 حصوں میں آپ دیکھیں. ایک رورل ایریا جس میں وہ عورت صبح اٹھتی ہے 4 بجے، جانوروں کو چارہ دیتی ہے، دودھ نکالتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے، خاوند کے لیے وہ کھانا تیار کرتی ہے، اس کو کھیتوں میں لے جانے کی رخصت کرتی ہے. یہ سارا کرنے کے بعد، صفائی کرنے کے بعد پھر کھانا دے کے کھیتوں میں جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ مدد کرتی ہے، پکنگ میں مدد کرتی ہے، پانی دینے میں مدد کرتی ہے. یہ ایک رورل ایریا کا کلچر ہے جو مثلا آئی بلانگ ٹو رورل ایریا. میں نے دیکھا ہے، ہمارے اپنے عزیزیں عورتوں کو بھی یہ کام کرتے دیکھا ہوئے. پھر اربن ایریا میں بھی جو خواتین ہیں آج کل، اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک جو بہت پڑھی لکھی ہیں اور ایک جو مڈل کلاس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ہے. تو ہر آپ دیکھیں گے وہ خواتین کام کر رہی ہیں، دے آر کنٹریبیوٹنگ. تو اگر آپ اس کو کلیکٹیولی دیکھیں تو GDP کا 50% وہ دے رہی ہیں. اگر میری ماں کام نہیں کرتی تو وہ شاید 2-1 نوکر رکھتی، اس کا کتنا خرچہ ہوتا، اس کا کھانا پینا، وہ صبح سے لے کے رات تک وہ سب کرتی ہے کام. تو اس کو کوئی ہم کریڈٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ہمیں سر 2 باتوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سر اپنے یہ جو ایسے فورم ہیں ہمیں یہاں سے ایک ریکمینڈیٹری چیزیں بنانی چاہیے اور وہ بھیج دینی چاہیے کنسرنڈ گورنمنٹ کے اداروں کو. ہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ابھی ایک میری بہن نے بات کی تھی کہ اور آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ، سینیٹر صاحب بھی جانتے ہیں کہ جو سیٹیں مختص ہوتی ہیں عورتوں کے لیے وہ صرف فیملی میں اور بیٹیوں، بہنوں اور بھابھیوں کے لیے ہوتی ہیں، اور تیسرا آدمی اس میں انٹر نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی ان کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی فلور پہ، اور وہ وہی بول سکتی ہیں جو پارٹی ہیڈ نے کہا ہوا ہوتا ہے. تو ان سیٹوں کو اوپن کر دینا چاہیے. آپ مختص ضرور کر دیں. میں
بہت آپ بھی گھومے ہوں گے، میں بھی بہت گھوما ہوں. میں نے بہت دیکھا ہے کہ یورپ میں سب سے زیادہ سیفٹی اگر کسی ہے تو جیسے ابھی بات کی تھی اسکینڈینیوین کنٹری میں ہے. وہ 10 ملک ہیں جہاں پہ دا ویمن آر دی سیفسٹ، جہاں پہ ہیں، اور بچے دے آر دی سیفسٹ. تو میری تو یہی ریکمنڈیشن ہے کہ ہمیں جو کنٹریبیوشن عورتیں کر رہی ہیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے، اور جو ہم چاہتے ہیں اس کو ہمیں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سارا سلسلہ اکیڈیمیا سے شروع ہو سکتا ہے. یعنی وہاں کالجز، یونیورسٹی، اسکولوں کے لیول سے شروع کریں ٹو پروپوگیٹ کہ یہ کام ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ پھر اگزامپل سیٹ کریں. تو پھر آہستہ آہستہ آپ اوور رائٹ تو آپ کوئی ایسا میجک تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کوئی ماشاء اللہ لگا کے ہو جائے گا، بلکہ ماشاء اللہ کو تو آج کل لوگ برا سمجھتے ہیں. کوئی ہم بات کریں تو آپ کہتے ہیں خاکی نہ بات کریں ایسے. حضرت ضیاء صاحب نے مساجد کا نظام قائم کیا تھا، نماز کا، زکوٰۃ کا، تو الٹا ہو گیا اور اکاؤنٹ کا. اس کو کتنا کرٹیسائز ہو رہا ہے، کتنا کرٹیسائز ہو رہا ہے.